پڑھ دے محمد والی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ محمد وآل محمد۔ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفدا واجل اللہ تعالی فرج و شریف وسہل اللہ تعالی مخرج و شریف ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایت مجمعین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارک انبیاء کی شرح آفاق آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے رسول ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جس کی رحمت پورے عالمین پر جلوہ فرما ہو اس وجود حق کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور یہی محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ جس کی چادر کے نیچے آ جائے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ تو دوش رسالت پر جلوہ فرما ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اس کا کمال یہ ہے کہ اس کا اسم مبارک ہے محمد۔ اس محمد میں کل 4 حرف ہیں، میم، ہے، میم اور دال۔ آئے ذرا اسرار اسم محمد تلاش کرتے ہیں کہ اس میں راز کیا ہے۔ اللہ کے نام میں بھی 4 حرف، محمد کے نام میں بھی 4 حرف، حسین کے نام میں بھی 4 حرف، قرآن میں بھی 4 حرف۔ آئے دیکھتے ہیں یہ میم، ہے، میم اور دال عالم انسانیت کے لیے کیا پیغام چھوڑ کے جا رہی ہے۔ میم اشارہ کرتی ہے ماضی کی طرف کہ اس کا تعلق ماضی میں بھی ہے۔ یہ 78,000 سال تک 12 حجابات میں اللہ کی تسبیح کرتا رہا ہے۔ اس نوری حجابات میں اللہ کی تسبیح کرتا رہا ہے۔ پہلا میم اشارہ کر رہا ہے ماضی کی طرف، یہ درمیان میں ہے اشارہ کرتا ہے حال کی طرف، پریزنٹ۔ پہلا میم پاسٹ کی طرف اشارہ، ماضی کی طرف اشارہ، درمیان میں جو ہوئے آ گیا وہ حال کی طرف اشارہ، پریزنٹ کی طرف اشارہ۔ جو دوسرا میم ہے وہ اشارہ کرتا ہے مستقبل کی طرف، فیوچر کی طرف، ماضی، حال، مستقبل۔ میم، پہلی میم ماضی کا اشارہ کرتی ہے حال کی طرف اشارہ کرتا ہے، آخری میم مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور یہ دال کس چیز بات کا اصرار ہے؟ دال اشارہ کرتی ہے درود کا۔ تو پتہ چلا عالم انسانیت چاہے ماضی ہو، چاہے حال ہو، چاہے مستقبل ہو، سارے زمانے مل کر جس پر درود پڑے اسے محمد کہتے۔ یہ وجود حق ہے محمد مصطفیٰ۔ ہمارے جو پیشوا ہیں ان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ان کی ہادیت کی گواہی کے لیے حیوان گواہی دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ بسم اللہ۔ یہ ہمارے نبی کے اسم کا معجزہ، اور اب میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا معجزہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی رسول نے اعلان رسالت نہیں کیا کہ ایک شخص مکہ میں آیا، اس کے پاس 70 اونٹ تھے، سرخ اونٹ تھے جن کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ہر اونٹ پہ 2 صندوق تھے جو ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر اونٹ پر ایک غلام بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ جیسے ہی مکہ میں آیا اس نے پوچھا مجھے محمد ابن عبداللہ سے ملنا ہے۔ بسم اللہ، مجھے محمد مصطفیٰ سے ملنا ہے۔ اتنے میں مکہ کا جاہل ابو جہل کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک کافر کھڑا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ 70 اونٹ دیکھے کہ جن پر حریر اور دیبا کے پارچے ان صندوقوں کے اندر تھے،
ہر اونٹ پر ایک غلام بیٹھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے ابو جہل کو دیکھا، اس نے پوچھا کہ محمد مصطفیٰ کون ہے؟ اس کافر نے اشارہ کر دیا ابو جہل کی طرف کہ یہ ہے نعوذ باللہ۔ اگر اس نے کہا کہ اگر تو ہے تو بتا میرا اور میرے باپ کا نام کیا ہے، جیسے ہی تو میرا اور میرے باپ کا نام بتائے گا یہ 70 جو اونٹ ہیں یہ تیرے حوالے کر دوں گا۔ اب چونکہ وہ کافر تھا اور اسے پتہ چل گیا کہ یہ 70 اونٹ جو ہیں یہ محمد مصطفیٰ کو دینا چاہتے ہیں، لہٰذا اس سے ملاقات کی حضرت ابو طالب علیہ السلام سے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس آیا، کہا تمہارے بھتیجے نے یہ 70 اونٹ جو ہیں وہ تمہارے نام پر کیسر روم نے بھیجے ہیں، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا میں اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ سے پوچھوں گا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ 70 اونٹ لے کے آپ کی خدمت میں آیا ہے، اور وہ اس کی شرط یہ ہے کوئی اس کا نام بتائے اور اس کے باپ کا نام بتائے۔ ابو جہل یہ کہتا ہے کہ یہ 70 اونٹ حبل کے نام کے ہیں۔ میرے نبی جب اس سے ملے تو جیسے ہی نبی ملے کہا تیرا نام منذر ہے، تیرے باپ کا نام ناجی ہے۔ اے منذر بن ناجی، یہ تیرے باپ کا وہ خزانہ تھا جو اس نے میری خاطر مکہ میں چھوڑا ہے، میں خاتم النبیین ہوں۔ اب چونکہ ابو جہل جب اس نے 70 اونٹ دیکھے تو وہ آیا اپنے بت کے پاس، حبل کے پاس آیا، وہ بتوں کو مانتے تھے۔ جب وہ بت کے پاس آیا کہ میں تیرے سر پر سونے کا تاج ڈالوں گا، تیرے جوتوں میں چاندی کے نالین ڈالوں گا، تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ڈالوں گا، کسی طرح یہ اونٹ میرے ہو جائیں۔ اب ہوا کیا، حضور نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا چچا آپ جا کر مکہ میں اعلان کر دیں کہ جو 70 اونٹ اس نے مجھے دیے ہیں کل وہ گواہی دیں گے کہ اس کا مالک کون ہے۔ صبح ہو گئی، مکہ کے لوگ جمع ہو گئے، اب وہ سب لوگ جانتے تھے کہ 70 اونٹ آ گئے، اب کل گواہی ہونی ہے۔ ابو جہل بھی آ گیا، اس کا لشکر بھی شامل ہو گیا، حضرت محمد مصطفیٰ بھی آ گئے۔ اب وہ 70 اونٹ حضور کے پاس تھے۔ جناب رسالت مآب نے ابو جہل سے کہا کہ اگر یہ 70 اونٹ تیرے ہیں تو تم اونٹوں سے کہے کہ تیری گواہی دے۔ اب ادھر ابو جہل نے اونٹوں کو پکارنا شروع کیا، اونٹوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ سب مکہ والوں نے دیکھ لیا، جیسے ہی حضور اونٹوں کے سامنے آئے آپ نے وما ینطق عن الہویٰ کی لسان سے اونٹوں کی طرف اشارہ کیا، اونٹوں نے مل کر گواہی دی اشہد انک محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام، صلوات پڑھ دیں بی بی کی ذات پہ، بسم اللہ علی محمد وآلہ۔ اپنے بابا کی قبر پر آ کر بی بی نے 3 بین کیے۔ پہلا بین بی بی نے رسول کی قبر پر ہاتھ رکھ کے کیا، بابا جب میں آتی تھی آپ میرے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، بابا تیری عزت کی قسم میں کھڑی رہی، امتی بیٹھے رہے۔ دوسرا بی بی نے بین رو کر کیا، بابا جس دروازے پر آپ آ کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تلاوت کرتے تھے، بابا آپ کے بعد اس دروازے کو جلا ڈالا گیا۔ اور بی بی نے رو کر آخری بیان کیا، بابا جن ہاتھوں کے تو بوسے دیتا تھا، بابا تیرے بعد ان ہاتھوں کو توڑ ڈالا گیا۔